ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہارون رشید اور اس کے جوان بیٹے کا قصہ۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کے مجالس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا اور وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کس طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں، اور اکثر یہ اشعار پڑھا کرتا۔ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کے مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء و امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی باندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکی کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسری بادشاہوں کے نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کرے تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کے نگاہ میں ذلیل کر کے رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا، اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا، اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر کے رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتی ہوئے ماں نے اس سے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاطاً وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا۔ جب آپ بصرہ چلے گئے، باپ سے ناراض ہو کر وہاں پہ مزدوری کا کام کرنے لگے۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبے کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8 دن پھر شنبے کو مزدوری کر لیتا اور 1 درہم اور 1 دنک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری کر لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دنک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتا ہے کہ میرا ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنانے کے لیے میں نے کسی معمر کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹا ہے، ایک زنبیل بھی پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے بتایا کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گاری مٹی کی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا، 1 درہم اور 1 دنک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرائط منظور کر لیے اور اس کو لا کر کام پہ لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دنک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا، وہ صرف شنبے ہی کے دن میں مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر کو بند رکھا اور شنبے کے دن اس کی تلاش کو نکلا، اور وہ اسی طرح بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلے 2 شرائط بیان کیے، میں نے منظور کر لیے۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے آدمی نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اس طرح چھپ کر وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں میں غیب کی مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینار دینے چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کیا کروں گا؟
اور 1 درہم اور 1 دنک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر میں نے اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ ویران میں ملے اور نزا کی عالم میں تھے، اور ان کے آخری 2 اشعار جو ابو عامر اس طرح بیان کرتے ہیں: میری دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ نعمتیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر مجھے اسی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑوں کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کے اعمال ہی رہتے ہیں، اور میری یہی لنگی اور لوٹا قبر کودنے والوں کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ اس کا خیال رکھنا کہ خود ہی ان کے ہاتھ میں دے دینا، یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکی کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس غفلت میں اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اسی وقت مجھے معلوم ہوا یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موقف میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزوں کو گورکن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور کسرا شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اس کے بعد اسی یک دیگر 10 لشکر نکلے، ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا ادھر بھی توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچا تو محل کے پردے گرا دیے گئے۔ دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرے غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر المومنین پر صدمے کا بہت بڑا اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر ہی توقف کرنا۔ یہ کہہ کر مجھے امیر کے پاس لے گئے۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گاری مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا ہے؟ میں نے کہا، جی کرایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت تھی کہ یہ حضور کے چاچا حضرت عباس کی 4واں حصہ، آخری قسط۔ جب وہ امیر المومنین ہارون رشید کے پاس ابو عامر بصری آئے اور اس کے بیٹے کا حال بیان کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ سے غزار خواہ ہوں کہ اس وقت مجھے علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔
میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے، میری آنکھ اس پر آنسو بہا رہی ہے۔ اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھی سے اچھی چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایک مسافر چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاند کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ سے اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا، ابو عامر کے ساتھ۔ اس کی قبر پہ پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنی سفر سے کبھی بھی نہیں لوٹ پائے گا، موت نے کم عمری میں کے زمانے میں ہی اس کو جلدی اچک لیا۔ اے میری آنکھ کی ٹھنڈک، تو میرے لیے آنسو اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بھی پی لے گا، بلکہ دنیا کی ہر آدمی کو اس کو پینا پڑے گا، وہ جنگل کا رہنے والا ہو چاہے وہ شہر کا رہنے والا۔ بس سب تعریفیں اس واحد لا شریک کے لیے ہے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کا یہ کرشمہ ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہارون رشید اور اس کے نوجوان بیٹے کا پورا قصہ۔ اس طرح ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔